معزز ناظرین، محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جو ایک نیا فتنہ، اس کا ایک کلپ میں نے سنا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ درود شریف متعلق اور اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کے متعلق اس نے اپنی ایک نئی جو ہے وہ چیز جو نکالی ہے، اور اس نے اہل سنت والجماعت کے موقف کا جو رد کیا اپنے جہلانہ انداز میں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا علماء زیت شام کی زیر نگرانی۔ معزز ناظرین، رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب کریم نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، اور تم بھی پڑھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یصلون کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ یصلون جو لفظ ہے تھوڑی سی اس پہ میں گرفت کروں گا۔ رب تعالی نے، رب کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے افعال کے اندر اور اپنی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتی، لیکن توجہ طلب امر یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں اور میرے ساتھ فرشتے بھی عمل کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی یہ عمل کرو۔ اور حکم کیا کیا؟ یصلون۔ اب یہ لفظ صلونا اور یصلونا، یہ یا جو ہے یہ مضارع کا فائدہ دیتا ہے، اور لفظ مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ کام ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اب وجہ طلب امر تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ سے درود پڑھ رہے ہیں۔ کب سے؟ جب سے اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ میں آتا ہوں اس طرف اذان کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے متعلق میں آؤں گا، لیکن چونکہ میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع پر۔ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ جب سے رب کی ذات ہے کسی کو علم نہیں کب سے ہے، تو تب سے اللہ کی صفات بھی ہیں، اور یصلون صلوات پڑھنا یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں، اگر مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے تو، کہ اللہ ہمیشہ سے درود شریف پڑھ رہا ہے؟ جی پڑھ رہا ہے۔ کس پہ پڑھ رہا ہے؟ اپنے نبی پہ پڑھ رہا ہے۔ یصلون علی النبی، اپنے نبی پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نبی پر درود شریف پڑھ رہی ہے، جب سے ہے تب سے پڑھ رہی ہے۔ کس پر پڑھ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود کب سے ہے؟ کیا 1400 سال پہلے ہی میں نبی کا وجود ہے، اس سے پہلے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا رب کی ذات پہلے نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر یصلون، جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف رب تعالیٰ پڑھ رہا ہے، کیونکہ صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری۔ اب کیا ہے کہ ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یصلون، اور ذکر کے لیے مذکور کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ذکر کر رہا ہے، کس کا کر رہا ہے؟ نبی کا کر رہا ہے، تو بھائی نبی ہوں گے تو ذکر ہوگا نا۔ تو حضور کی ذات، اگر حضور کا وجود نہیں بھی تھا تو تصور خدا میں حضور کا وجود تھا۔ خیر علماء زید شام اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گے۔ اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے جب سے ہے درود شریف پڑھ رہی ہے، اور جب تک، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سور پھونک جائے گا تو ہر جان جو ہے وہ اس پر موت طاری ہو جائے گی، حتیٰ کہ اسرافیل پر بھی موت طاری ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی رب تعالیٰ کی ذات ہوگی اور یصلون ہے جی، اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا ہوگا، اور کس پر پڑھ رہا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوگا۔ یقیناً حضور کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
آپ کی ذات پر اور آپ کی صفات پر اور حضور کی شان پر آپ کی تذکرے کرنا، آپ کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے. اور درود شریف پڑھنا اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی حکم کی بنیاد پر علماء زیت شام نے اس پر جو ہے وہ حکم بھی جاری کیے. قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا جو حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لہذا عمر بھر میں علماء فرماتے ہیں کہ پوری عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ایک مجلس کے اندر درود شریف پڑھنا واجب ہے یا سننا واجب ہے ایک بار. یہ میرے پاس ہے رد المختار، رد المختار جو کہ ایک بلند بیان جو ہے ہماری اہل سنت جماعت کی کتاب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی اقوال یہاں پر جمع ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ در مختار ما رد المختار کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 518 پر جو کراچی سے طبع ہوا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنا پوری زندگی میں فرض ہے، اور ایک مجلس کے اندر سننا یا ایک بار سننا یا پڑھنا واجب ہے. بلکہ آپ کے سامنے میں مسلم اور بخاری کی ایک متفقہ علیہ جو روایت پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کتاب الاذان اور اس باب کی پہلی حدیث، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود، مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود، حاض القیاس جو ہے سہاستہ کی مختلف کتابوں کے اندر باب الاذان کے اندر یہ روایت سب سے پہلے مشہور جو ہے موجود ہے. اس کے بخاری شریف مسلم شریف کے اندر جو ہے یہ صفحہ نمبر ہے 309 جلد اول، اور حدیث نمبر ہے 847. ان عبداللہ بن عمرو بن عاص انہو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اذا سمعت مؤذنا فقولوا مثل ما یقول، کہ جب بھی مؤذن اذان دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اذان کلمات ساتھ ساتھ دہراؤ، اور جب مؤذن اذان دے چکے ما یقول ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد پھر یہ کرو میرے لیے دعا مانگو، کیا کہ اللہ رب حاضر الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ. اب وہ وسیلے والی دعا مانگو جو کہ مختلف روایات کے اندر آپ نے سنی ہوگی، اور آپ اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتی بھی ہوتے ہیں اللہ رب حاضر الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ جو دعا ہے، جس دعا مانگنے کا حکم ہے، اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. اور اس دعا میں مانگنا کیا ہے کہ اے اللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، اور جو بھی یہ دعا کرے گا حضور نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت جو ہے واجب ہو جائے گی. یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 523 ہے، ترمذی کی حدیث نمبر 3614 ہے، نسائی کی حدیث نمبر 688 ہے، اور اسی طرح یہ مختلف آگے امام مسلم نے تو مزید اسی طرق سے اور روایت لائے ہیں جن کے اسناد مختلف ہیں، لیکن متن یہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس طرح کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کے کلمات دہرایا کرو، اور جب مؤذن اذان دے چکے ثم صلوا یا پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو. تو اذان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ حضور کا خود حکم ہے. تو اب میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ بھی بخاری اور مسلم کی روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں یہ بدعت ہے، یہ قرون ثلاثہ میں اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اور اذان کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ کیا ہے، اس چیز سے منع کرتے ہیں وہ لوگ. تو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا چلو ثبوت وہ نہیں کہتے، یہ ثبوت نہیں ہے. تو اذان کے بعد پڑھنے کا ثبوت مل گیا نا بخاری اور مسلم سے، ترمذی سے، مشکات سے، صحیح روایت ہے جو ہے اصول محدثین پر صحیح حدیث ہے. تو جب صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے تو اس پر اہل حدیث جو ہے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا بدعت ہے، تو اذان کے بعد پڑھنا تو حضور کی جو ہے نا حضور کا حکم ہے، اس پر تو عمل کریں، پہلے نہ پڑھیں بے شک لیکن بعد میں تو پڑھیں نا.
اب چونکہ یہاں پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی حضرت بلال حبشی نے اذانیں دی ہیں، صحابہ کرام نے اذانیں دی ہیں، قرون ثلاثہ میں صحابہ کرام جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے، تو ان میں سے کوئی آپ ثبوت لائیں جی کہ جی کسی صحابی نے یا حضرت بلال حبشی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پہلے اذان سے پہلے جو ہے وہ دروشی پڑھا ہو اور اذان کے بعد جو ہے یا دروشی پڑھا ہو، یعنی کوئی پروف لائیں۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حضور نے خود حکم دیا ہے، یہ حکم صحابہ کرام نے سنا ہے، تو یقیناً صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے ہوں گے، بھائی کرتے ہوں گے نا۔ جب حضور کی ایک صراحتاً حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو اس حضور کا حکم موجود ہے کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ حضور کے حکم ہے، تو اب صحابہ کرام نے اس پہ عمل تو کیا ہوگا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو جی اس روایت تو کوئی موجود نہیں، ثبوت نہیں ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے پر، لیکن اذان کے بعد پڑھنے پر تو حضور کی حدیث موجود ہے، اس پر آپ کوئی مجھے صحابی کا عمل دکھا دیں، کوئی ایک روایت دکھا دیں، کوئی ایسا دکھا دیں کہ عمر فاروق نے اذان دی ہو اور اس کے بعد جو ہے یہ درود شریف پڑھا ہو، اس پہ ہمیں پروف ہو۔ بھائی کوئی جاہل اٹھے اور یہ کہے دیکھیں کہ فلاں شخص جو ہے ابوبکر صدیق جو ہے نماز اثر پڑھا کرتے تھے، ثبوت دیں جی۔ کوئی کہے جی عبد القادر جیلانی جو ہے روزے رکھا کرتے تھے، کوئی ثبوت دیں جی۔ اب جو چیز صراحتاً واضح ہے اس کا ثبوت ڈھونڈنا تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ جب حضور کا حکم ہے، اگر کوئی یہ اعتراض کرے اذان سے پہلے کی روایت جو ہے اس پہ پروف چاہیے، اس دلیل چاہیے مانگتے ہیں، تو اذان سے پہلے کی دلیل تو مانگتے ہو، اذان کے بعد کا تو حکم موجود ہے نا، اس پر تم صحابہ کرام کا عمل دکھا دو، کسی تابعی کا عمل دکھا دو، کسی صحابی کا۔ قرون ثلاثہ میں یا اس کے بعد ائمہ محدثین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، کسی بھی ائمہ میں سے کسی کا بھی آپ جو ہے وہ ہمیں عمل دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ بھائی یہ عمل تھا ہی ایسا کہ اس پر کسی نے نہ تو اعتراض کیا نہ کسی نے سوال اٹھایا کہ آگے سے کوئی ایسی ائمہ اس پہ بات لکھتے جو ہم دلیل طور پر پیش کرتے۔ یہ تو اس دور کے اندر آ کر جو ہے اس کے مخالفین پیدا ہوئی ہیں کہ درود شریف کے خلاف جو ہے کہتے ہیں درود شریف پڑھنا بدعت ہے۔ بھائی جس طرح حضور درود پہلے پڑھنے میں حرج کوئی نہیں، اس طرح بعد پڑھنے میں جو حضور کا حکم ہے، تو اسی طرح بعد کے پڑھنے پر اگر صحابہ کرام کا عمل ثابت نہیں ہے تو پہلے کا جو نہیں پڑھتے تو پہلے کا بھی جو ہے اس طرح دلیل مانگتے ہو، تم بعد کی دلیل لا دو، واضح جو دلیل موجود ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی وہ عظیم ہستیاں تھیں جو حضور کے ہر حکم پر عمل پیرا تھے، تو حضور نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو، تو یقیناً صحابہ کرام حضرت بلال حبشی اذان کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے، لیکن آج کسی کتاب میں اس کا پروف موجود نہیں ہے، صرف یہ روایت موجود ہے۔ تو کوئی جاہل گئے نہیں جی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے بھائی۔ تو اب چونکہ اذان کے بعد پڑھنے پر یہ تو دلیل سامنے آ گئی، تو اب ہم تو یہ اعتراض کرتے ہیں بھائی تم منع کر رہے ہو، تم دلیل لاؤ کہ صحابہ کرام نے درود شریف نہیں پڑھا، تابعین تبع تابعین نے درود شریف نہیں پڑھا اذان کے ساتھ۔ اگر تمہارا کام بنتا ہے کہ تم جب اس بات کا رد پیش کر رہے ہو دلیل لا کے رد پیش کرو کہ اذان کے ساتھ صحابہ کرام درود شریف نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور کی صحیح حدیث اور حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ہونے کے باوجود کیا اس پر صحابہ کرام کا آپ عمل ثابت کر سکتے ہیں؟ جو بھی معترض ہے میں محمد علی مرزا سے عرض کرتا ہوں کہ جناب آپ یہ ثابت کریں کہ جب حضور کی صراحتاً حدیث موجود ہے تو اس کا حضور کا حکم ہونے کے باوجود آپ صحابہ کرام کی اس پر عمل ہونا ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکیں گے وہ۔ تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس ایسے صراحتاً واضح عمل جس کا ارشاد ہوا اس میں شک ہی نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس پر کوئی سوال اٹھایا گیا، لہذا ائمہ دین نے اس کی لمبی چوڑی تفصیلیں ہی بیان نہیں کی، نہ تفصیلیں بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ ہی ضرورت سمجھی کہ ایسے صراحتاً جس چیز کا حکم ہے اس پر تو کسی کو اعتراض ہوگا نہیں، تو اس پر ائمہ محدثین کی کتابوں میں اس پر تفصیل اس لیے نہیں ملتی۔ تو ایسے حکم پر حوالہ مانگنا کہ یہ ثبوت لائیں اذان کے ساتھ درود شریف کہاں سے ثابت ہے، تو یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ ابھی کوئی صحابہ کرام سے یا
امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام شافعی سے یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، ان سے جو ہے کہا جی کیا وہ نماز اثر ٹائم بھی پڑھتے تھے جی، ثبوت لائیں، کیا وہ روزہ رکھتے تھے، کیا سورہ یاسین امام احمد بن حنبل پڑھا کرتے تھے، ثبوت لاؤ جی. اب ثبوت نہیں ہے تو کیا ہم انکار کریں گے احمد بن حنبل نے کبھی سورہ یاسین نہیں پڑھی؟ تو یہ تو جاہلانہ پن ہے نا. کیا امام ابو حنیفہ نے بھائی نماز عید پڑھی ہے کبھی؟ پروف لائیں جی. آپ کو پروف ڈھونڈنے لگ جائے گا، کہے گا جی پروف تو ملا نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ نہیں پڑھی. بھائی جب پروف نہیں ملا تو اس پر کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی انہوں نے یہ عمل نہیں کیا؟ چلو اس طرح کرتے ہیں، میں محمد علی مرزا کے لیے پھکی دیتا ہوں ایک، کہ وہ پھکیا دیتا ہے نا، تو میں بھی اس کے لیے ایک پھکی پیش کرتا ہوں کہ آؤ اس بات پہ صلح کر لیتے ہیں کہ ہم پہلے پڑھتے ہیں، آپ اصرار نہ کرو ہیں، ہم پہلے پڑھتے ہیں، آپ اس پر جو ہے وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بناؤ، اور ہم آپ کو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے پر اصرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے پر مرزا صاحب ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ تمام دیوبندی اور وہابی جو ہے وہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھیں، ہم اس پر اصرار نہیں کرتے. لیکن تم جو ہے نا اذان کے بعد صحیح حدیث سے جو ثابت ہے اس پر کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنے سے انکار نہ کرو. ہم پہلے پڑھنے پر اصرار نہیں کرتے اور تم اذان کے بعد پڑھنے پر انکار نہ کرو. اچھا ایک اور بات کہ جی فلاں زمانے کے اندر قرون ثلاثہ میں یہ عمل نہیں تھا. اکثر یہ بہانہ بنایا جاتا ہے، ہر کسی بات کا بھی ثبوت نہ ملے یا کوئی بات اور نہ ملے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی قرون ثلاثہ میں یہ عمل نہیں تھا. سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں بھائی یہ اصول آپ نے نکالا کہاں سے ہے؟ کہ قرآن و حدیث اور علماء امت نے کہیں بھی یہ نہیں پیش کیا یہ اصول کہ فلاں زمانے میں جو عمل ہونے والا ہے وہ جائز ہے اور فلاں زمانے میں جو عمل ہوا ہے وہ ناجائز ہے. یعنی قرون ثلاثہ میں جو عمل ہوئی ہے وہی ہم کریں گے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے. یہ اصول کہاں سے بھائی نکلا ہے؟ تو قرون ثلاثہ میں جو عمل ہوا ہے اگر یہی مان لیا جائے کہ اس دور میں جو عمل ہوئی ہے وہی جائز ہے، اس کے بعد وہ ناجائز ہیں، تو ہرگز نہیں. یہ جائز اور ناجائز کا جو تعلق ہے وہ زمان اور مکان پر نہیں، زمانوں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، زمین و زمان پہ نہیں ہے، اور نہ ہی طبقات و ناس پر ہے، یعنی انسانوں کے گروہ پر ہے، لوگوں کے گروہ پر ہے. نہیں، حلال اور حرام ہونے کا یا جائز و ناجائز ہونے کا، مباح اور جو ہے مستحب ہونے کا جو سسٹم ہے، جو اصول ہے، یہ قانون کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی قانون پر مشتمل ہے، اصولوں پر مشتمل ہے کہ جن کی پابندی جس پہلے دوروں میں جس طرح پابندی تھی اور ان کی قانون پر عمل کرنے والا ٹھیک تھا، آج بھی شریعت میں وہی قانون ہے. جو شراب پہلے زمانے میں اگر حرام تھا تو آج بھی وہ حرام ہے. ایسا نہیں کچھ معاملات پہلے ٹھیک ہوں اور بعد میں ان کو غلط قرار دیا جائے، یا بعد والوں نے کوئی نیا کام شروع کیا ہو تو پہلے والوں نے نہیں کیا تو وہ حرام کیا جائے. نہیں، یہ اصول کہیں نہیں ہے. بلکہ جو ہے مجھے ایک آپ بات بتائیں، اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ اذان سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی کیسی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے نا، اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور اذان کے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ آپ کو کہے جی ثبوت لے آئیں کہ اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. جی بھائی اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا اس بسم اللہ کو ہم اذان کا حصہ نہیں سمجھ سکتے؟ اس پڑھنا برکت کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ اس پر میں آپ کے سامنے ایک فتاوی دیوبند پیش کرنے لگا ہوں. فتاوی دیوبند پاکستان فتاوی فریدیہ کے نام سے موصوف، اوکاڑا حقانیہ خٹک سے جو ہے یہ چھپا ہے، اور یہ فتاوی جناب اللہ لکھنے والا جو مصنف ہے وہ بھی وہیں کا بہت بڑا سنگل حق صاحب کا جو مدرسہ ہے اوکاڑا کے اندر، ان کا بہت بڑا ایک مدرس جس کا نام تھا مولانا فقہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ، جب کتنے لقب لگا رکھے ہیں جو بندیوں نے ان کے ساتھ، کہ مولانا محمد فرید صاحب جن کا نام ہے،
انہیں فتاوی فریدیہ کے اندر، فتاوی دیوبند پاکستان، بہت بڑا دیوبندیوں کا فتاوی، اس کے اندر یہ سوال کیا گیا کہ جناب اذان سے پہلے یا اذان کے بعد میں درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اذان سے پہلے اور اذان کے بعد میں درود شریف کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس کو البتہ اذان کا حصہ نہ مانا جائے. تو اذان کا حصہ ہم بھی نہیں مانتے بھائی، درود شریف کو اذان کا حصہ ہم بھی نہیں مانتے. ہاں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد دیوبندیوں کے فتاوی کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ہے درود شریف پڑھنا بالکل جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مرزا محمد علی نے جو ہے ایک اعتراض اور کیا تھا کہ جی جو نبی تعلیم کرتا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ جو عمل بھی ہم کریں گے تو وہ جو ہے وہ باطل ہے. بھائی میں آپ کے سامنے ایک مسلم اور بخاری کی متفق علیہ روایت پیش کرنے لگا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو دوران نماز جب حضور نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز حضور نے جب کہا کہ ربنا لک الحمد، تو جب حضور نے یہ کہا تو کسی نے پیچھے سے یہ کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ کسی نے الفاظ کہے، حضور نماز پڑھا رہے تھے اور دوران نماز ایک صحابی نے یہ اضافی الفاظ کہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سمع ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ روایت کے لفظ جو یہ الفاظ کہے ایک صحابی نے. حضور نماز سے فارغ ہوئے پوچھا یہ کون تھا جس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ تو ایک صحابی ڈرتے ہوئے سہما ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میری زبان سے نکل گئے ہیں، میں نہیں کہے ہیں. حضور نے فرمایا جب تم نے یہ لفظ کہے تو میں نے دیکھا 30 سے زائد فرشتے لپک رہے تھے، چپک رہے تھے اس لفظ کے کہنے پر ثواب لکھنے کے لیے، نامہ اعمال میں تمہاری نیکیاں لکھنے کے لیے. 30 فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے، لپک رہے تھے تمہاری طرف، تمہاری جانب کہ میں ثواب لکھوں. تو جہاں دیکھیں تو صحابی کا جو یہ عمل ہے یہ اس کی مرضی سے ہوا، حضور کا حکم نہیں تھا اور حضور نے اس کی تصدیق فرما دی. اب بھئی آپ کا جو اصول تھا اس کی تو بات ہی الٹی ہو گئی. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں مرزا صاحب کہ اذان کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذان کے بعد، اور اذان سے پہلے کہنے میں بلکہ امام شامی نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مستحب ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا کیا ہے، ہمارے لیے مستحب ہے. شامی شریف کے اندر میں وہ دکھا سکتا ہوں آپ کو. تو ائمہ کے نزدیک اذان کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، کوئی کرے تو ثواب ہے، کوئی نہیں کرے تو اس پر ہم سختی نہیں کر سکتے. لیکن جو کرتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنانا غلط ہے. درود شریف کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھ رہے ہو، اور ہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس صیغے کے ساتھ خطاب کرنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک تفصیلی گفتگو لے کے آؤں گا یا کی ندا پر. انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیر حاصل گفتگو آپ کریں گے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.